افغانستان نے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی، مختلف جگہوں پر حملے کیے، اور ایک کہانی میں صبح آپ کو سنا چکا ہوں، لیکن اب اس کہانی کا دوسرا باب ہے۔ یہ کہانی صبح 8 بجے کی ان اطلاعات سے شروع ہوتی ہے جو بظاہر ایک معمول کی بارڈر فائرنگ اپڈیٹ لگتی تھی، مگر در حقیقت یہ ایک بڑے اور فیصلہ کن مرحلے کا آغاز تھا۔ پاک افغان سرحد پر فجر کے بعد فضا میں غیر معمولی تناؤ محسوس کیا جا رہا تھا، اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ اور جارحانہ نقل و حرکت میں اچانک اضافہ ہوا، جس کا ہدف واضح طور پہ پاکستان کی سرحدی پوزیشنز تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب فیصلہ کیا گیا کہ اب جواب محدود نہیں بلکہ مؤثر، مربوط اور فیصلہ کن ہوگا۔ صبح 8 بجے کی پہلی اطلاعات میں بتایا گیا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے افغان طالبان رجیم کی جارحیت کے جواب میں بھرپور دفاعی اور جوابی کارروائیاں شروع کی ہیں، خاص طور پہ قندھار کے اطراف میں۔ وہاں پر موجود افغان طالبان کے لاجسٹکس نیٹ ورک کو ہدف بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاک فوج نے نہایت درست انٹیلیجنس کی بنیاد پہ کارروائی کرتے ہوئے ان مراکز کو نشانہ بنایا جہاں سے سرحد پار حملوں کے لیے رسد، اسلحہ اور نفری کی ترسیل ہو رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ لاجسٹکس بیس مکمل طور پہ تباہ کر دیے گئے، جس سے افغان طالبان کی آپریشنل صلاحیت کو شدید دھچکا پہنچا۔ پھر موجودہ منظرنامے تک کہانی کون کون سے رخ اختیار کرتی رہی ہے، اس کا تذکرہ اسی ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اسی تسلسل میں 8:30 بجے کی اپڈیٹ موصول ہوتی ہیں جو صورتحال کو مزید واضح کرتی ہیں کہ قندھار ہی میں افغان طالبان کے کور ہیڈ کوارٹرز کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ یہ کوئی علامتی کارروائی نہیں تھی بلکہ ایک واضح پیغام تھا کہ پاکستان اب محض سرحدی فائرنگ برداشت نہیں کرے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق وہ کارروائی نہایت منصوبہ بندی اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ انجام دی گئی، جس کے بعد افغان طالبان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں واضح خلل پیدا ہو گیا۔ پھر 9 بجے کی اطلاعات آئیں جس نے جنگ کے پھیلتے ہوئے دائرے کی نشاندہی کی، اور اس بار محاذ خوست کا تھا، جہاں پاک افغان سرحد پہ افغان طالبان کی متعدد اہم پوسٹوں کو مکمل طور پہ تباہ کیا گیا، اور ذرائع نے یہ بتایا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے آرٹلری اور کواد کاپٹرز کا مؤثر استعمال کرتے ہوئے ان پوزیشنز کو نشانہ بنایا جو براہ راست فائرنگ میں ملوث تھیں۔ اس مرحلے پر ایک غیر معمولی منظر بھی سامنے آیا جب افغان طالبان کی بعض پوسٹوں کے اوپر سفید جھنڈے لہرائے گئے، جو ماضی میں بھی لہرائے گئے تھے، جو اس بات کا اعتراف تھا کہ وہ اس دباؤ اور شدت کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے۔ یہ تمام پیش رفت اس دن بھی ہو رہی تھی جب پاکستان کی عسکری تاریخ کے ایک اہم باب کی 7ویں سالگرہ تھی۔ اسی تناظر میں ISPR کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ 27 فروری 2019 کو ہونے والے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی یاد میں مسلح افواج کی قیادت نے افواج پاکستان کی عزم، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس تاریخی حوالے نے موجودہ کارروائیوں کو ایک واضح تسلسل اور نظریاتی بنیاد فراہم کی کہ پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ صبح پھر 10:03 پر آنے والی ٹاپ بریکنگ نے صورتحال کو ایک نئے مرحلے میں داخل کیا۔ جنوبی وزیرستان کے جو مقابل افغانستان کا صوبہ پختیا ہے، وہاں پہ واقع 5 افغان پوسٹوں پہ پاک فوج نے قبضہ کیا، وہاں پہ پاکستانی جھنڈا لہرایا۔ سیکیورٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ پوسٹیں جو تھیں یہ شیوال، انگور اڈا اور زرملان کے مقابل واقع تھیں، اور اس کارروائی کے دوران انگور اڈا کا افغانی ٹرمینل بھی مکمل طور پہ تباہ ہوا، جو سرحد پار نقل و حرکت کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا تھا۔ افغان طالبان فورسز کو اس مرحلے پر بھاری نقصان اٹھانا پڑا، ان کی صفوں میں بدحواسی واضح طور پہ دیکھی گئی۔ 10:50 پہ جو اطلاعات موصول ہوئیں ان میں انگور اڈا سیکٹر میں افغان طالبان کی چارلی اور بابری پوسٹوں کو مکمل طور پہ تباہ کیا گیا۔ یہ وہ پوزیشنز تھیں جہاں سے بارہا پاکستان کی جانب فائرنگ کی گئی، اور پاک فوج کی کارروائی نے نہ صرف مؤثر طور پہ جواب دیا بلکہ اس میں کسی قسم کی عجلت یا غیر ضروری پیش قدمی شامل نہیں تھی، بلکہ ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھایا گیا۔ 11:30 پہ صورتحال مزید واضح ہوئی جب افغان بارڈر ٹرمینل پوسٹ اور وارسک سیکٹر میں واقع افغان پوسٹوں کو شدید نقصان پہنچنے کی اطلاعات سامنے آئیں۔ وہاں پہ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ پاکستان کی مسلح افواج افغان طالبان کے بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پوری قوت کے ساتھ جواب دے رہی ہے، اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا تھا کہ سرحد کے اس پار موجود ہر اس ٹھکانے کو نشانہ بنایا جائے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ پھر 11:45 کی اپڈیٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ مانو جبا پوسٹ کو بھی بھاری نقصان پہنچا۔ اس مرحلے پہ
پاکستانی سیکیورٹی فورسز افغان طالبان کے ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو مسلسل نشانہ بنا رہی تھیں۔ افغان طالبان فورسز کو اس بھرپور اور طاقتور جواب کے نتیجے میں شدید جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کی دفاعی لائنز بکھرتی ہوئی دکھائی دیں۔ پھر دوپہر 12:05 پر آنے والی اطلاع نے اس کارروائی کا ایک اور اہم پہلو اجاگر کیا۔ پاک فوج نے افغان پوسٹوں پہ قبضہ کرنے کے بعد وہاں موجود گاڑیاں جو تھیں وہ ضبط کر لیں۔ سیکیورٹی ذرائع اس موقع پہ بتاتے ہیں کہ پیشہ ورانہ اور دینی اقدار کے مطابق افغانستان کا جھنڈا احترام کے ساتھ اتارا، اس کے بعد پاکستانی جھنڈا فخر کے ساتھ وہاں پہ لہرایا گیا۔ جنگ کی حالت میں اخلاقیات، ضابطے اور اقدار کو نظر نہیں کیا گیا کہ جو افواج پاکستان کے کردار کی ایک نمایاں خصوصیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ تمام کارروائیاں کسی وقتی غصے یا جذباتی رد عمل کا نتیجہ نہیں تھیں، بلکہ ایک منظم سوچے سمجھے اور مرحلہ وار رد عمل کا حصہ تھی۔ صبح 8 بجے کی ابتدائی اطلاعات سے لے کے جو میری پہلی کہانی یا جو رات بھر کی داستان آپ کو صبح تک بیان کر چکا ہوں، یہ اس کے بعد سے لے کے دوپہر تک آنے والی ہر اپ ڈیٹ ایک ہی بیانیے کو مضبوط کرتی رہی کہ پاکستان اپنی سرحدوں کے تحفظ کے لیے غیر متزلزل عزم رکھتا ہے۔ افواج پاکستان نے یہ واضح کیا کہ جارحیت چاہے کہیں سے بھی آئے، اس کا جواب نہ صرف دیا جائے گا بلکہ ایسا جواب ہوگا جو آئندہ کے لیے ایک واضح مثال بنے۔ اس پورے منظرنامے میں ایک بات نمایاں رہی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے دفاع اور جارحیت کے درمیان فرق کو واضح رکھا ہے۔ ہدف صرف وہی پوزیشن، پوسٹ اور تنصیبات بنی ہیں جو براہ راست جارحیت میں ملوث تھیں۔ عام آبادی، غیر متعلقہ علاقوں یا غیر عسکری اہداف کو نقصان پہنچانے سے مکمل اجتناب کیا گیا۔ یہ وہ پہلو ہے جو اس کارروائی کو ایک عسکری رد عمل نہیں بلکہ ایک منظم دفاعی حکمت عملی ثابت کرتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ایک مرتبہ پھر بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے فتنہ الخوارج کی جانب سے پاکستان کے اہم شہری علاقوں میں ڈرون حملوں کی کوششوں کو بھی ناکام بنایا۔ یہ کوششیں ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پہ کی گئیں، جن کا مقصد خوف پھیلانا تھا، ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنا تھا، مگر جدید سیکیورٹی نظام اور مستعد رد عمل نے اس منصوبے کو کامیاب ہونے سے پہلے ہی دفن کر دیا۔ ہمارے انفارمیشن منسٹر نے سوشل میڈیا بیان کے اندر یہ بتایا کہ افغان طالبان کے حمایت یافتہ فتنہ الخوارج نے ایبٹ آباد، سوابی اور نوشہرہ میں چھوٹے ڈرونز کے ذریعے حملوں کی کوشش کی اور پاکستان کے اینٹی ڈرون سسٹم نے مکمل چوکسی کے ساتھ تمام ڈرونز کو بروقت نشانہ بنا کے مار گرایا، جس کے باعث تینوں واقعات میں کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا۔ یہ کامیابی نہ صرف تکنیکی برتری بلکہ سیکیورٹی اداروں کی مسلسل تیاری اور انٹیلیجنس کوارڈینیشن کا بھی ایک واضح ثبوت ہے۔ پھر انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ ان واقعات نے افغان طالبان رجیم اور پاکستان میں دہشت گردی کے درمیان براہ راست روابط کو بے نقاب کیا ہے، اور یہ محض الگ تھلگ واقعات نہیں ہیں بلکہ ایک منظم نیٹ ورک اور سرحد پار سرپرستی کی نشاندہی کرنے والے عناصر ہیں جن کا مقصد پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔ پھر اسی دوران سوابی کا پابینی گاؤں ہے جہاں سے ایک تشویشناک واقعہ سامنے آتا ہے، جہاں پہ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کے باہر دھماکہ ہوتا ہے جس میں ایک طالبہ زخمی ہو جاتی ہے۔ سوابی پولیس حکام کے مطابق ابتدائی شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ دھماکہ مبینہ طور پہ ڈرون کے ذریعے بارودی مواد گرا کے کیا گیا۔ اگرچہ واقعے کی مکمل تحقیقات جاری ہے، مگر یہ پہلو خاص طور پہ تشویشناک ہے کہ دہشت گرد عناصر تعلیمی اداروں اور بچوں جیسے سافٹ ٹارگٹ کو بھی نشانہ بنانے سے دریغ نہیں کر رہے۔ ان اندرونی حملوں کی کوششوں کے ساتھ ساتھ محاذ جنگ پر بھی پاک فوج کی کارروائیاں پوری شدت سے جاری رہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے یہ بتایا کہ اب تک پاک فوج دشمن کی 73 پوسٹیں مکمل طور پہ تباہ کر چکی ہے۔ 18 پوسٹوں کے اوپر قبضہ کر کے وہاں پہ اپنا کنٹرول قائم کیا گیا ہے۔ ان کارروائیوں کے دوران 12 پاکستانی سپوت جو ہیں وہ مادر وطن کے اوپر قربان ہوئے ہیں، 22 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، اور ایک سپاہی جو ہے وہ ہمارا تاحال لاپتہ ہے۔ اس کا معلوم نہیں کہ وہ کہاں پہ ہے، کہ اس کی شہادت ہو چکی یا وہ دوسری طرف ہے یا محصور ہے یا کیا ہوا، اس کی اطلاع نہیں ہے۔ پاک فوج کی فیصلہ کن اور بھرپور جوابی کارروائیوں میں 274 خارجی مارے جا چکے ہیں، جو دشمن کے لیے ایک بڑا اور ناقابل تردید نقصان ہے۔ یہ تمام واقعات ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایک منظم کثیر الجہتی خطرے کا سامنا ہے، جس میں سرحد پار جارحیت اور اندرون ملک دہشت گردی ایک ہی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اس مقابلے میں ریاستی رد عمل بھی واضح، مربوط اور ہمہ جہت ہے، چاہے وہ فضا میں اڑتے ڈرون ہوں، سرحد پہ قائم دشمن کی پوسٹیں ہوں یا اندرونی نیٹ ورکس ہوں۔ سیکیورٹی فورسز ہر محاذ پہ نہ صرف موجود ہیں بلکہ برتری کے ساتھ جواب دے رہی ہیں، اور پیغام صاف ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین، اپنے شہروں اور اپنے بچوں کے تحفظ پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، اور ہر جارحیت کا جواب پوری قوت اور عزم کے ساتھ دیا جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔